وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو والد، قوم اور حاکم وقت نے ٹھکرا دیا اور آپ کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے دہکتی آگ سے بچایا۔ قوم اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی تو آپ جستجوئے رضائے الہی میں پکار اٹھے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ آپ نے عراق سے ملک شام کی بستی حران کی طرف ہجرت کی اور کچھ عرصہ یہاں دین حنیف کی دعوت کا کام جاری رکھا، اور پھر وہاں سے ارض فلسطین، جسے ارض الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک اکثر انبیاء یہاں مدفون ہے، یہاں تشریف لے گئے، اور ارض فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اپنی رفیقہ حیات حضرت سارہ کے ساتھ مصر کی طرف چلے گئے۔ مصر میں آپ کو اپنی عزت و ناموس کی آزمائش میں سے گزرنا پڑا۔ حاکم وقت نے آپ کے حرم پاک پر دست درازی کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور حضرت حاجرہ کو اماں سارہ کی خدمت کرنے کے لیے ساتھ دے دیا۔ اماں سارہ نے حضرت حاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت ابراہیم نے اپنا گھر، باپ، قوم، ملک کو چھوڑا، سفر کی صعوبتیں اٹھائیں تو بڑی شدت کے ساتھ یہ کمی محسوس ہوئی کہ اے اللہ، یہ قوم تیرے دین کو نہیں مانتی، تو مجھے نیک اولاد عنایت کر دے جو میرا سہارا اور غمخوار بننے کے ساتھ ساتھ میرے بعد تیرے دین کا پرچار بھی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اسماعیل عطا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے تو پھر اسے آزماتا بھی ہے۔ حکم خداوندی ہوا کہ اپنے شیرخوار بچے اسماعیل اور اس کی والدہ حاجرہ کو بیابان وادی میں چھوڑ آئیں اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کی اور ماں بیٹے کو مکہ میں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ اللہ کی بندی کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ اماں حاجرہ کے پاس کھجور اور پانی ختم ہو گیا، صفا مروہ کے چکر لگائے کہ کہیں کوئی آدمی نظر آ جائے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ یہیں سے صفا مروہ کی سعی کی ابتدا ہوتی ہے۔ واپس آتی ہیں جہاں اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین وہاں اپنا پر یا ایڑی مارتے ہیں کہ زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب بیٹا ذرا بڑا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نبی کا خواب بھی وحی کا ہی درجہ رکھتا ہے۔ پھر باپ بیٹے کا اس طرح مکالمہ ہوا، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے سے پوچھنے کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ بیٹے نے خوشی سے اپنے آپ کو تعمیل حکم کے لیے پیش کیا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ دوسرا، شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس سالے بیٹے کو میں نے آرزو کی تھی واقعتاً ہی وہ سالے بیٹا ہے۔ تیسری وجہ ظاہر ہے کہ خواب کا تعلق بیٹے سے ہے، لہٰذا بیٹے سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ جواب میں اسماعیل بیٹے نے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل نے عرض کی ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا اس کو کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا مطیع تابعدار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ باپ اور بیٹا میدان مینا کی طرف جا رہے ہیں، شیطان لعین بہکا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو کینکریاں مارتے، اس یاد میں حاجی اب بھی میدان مینا میں
جمرۃ الکبریٰ، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ الصغریٰ کو کینکریاں مارتے ہیں۔ پھر چشمِ فلک نے یہ نظارہ بھی کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، ساری عمر کی مناجات کا نتیجہ، بڑھاپے کا سہارا، نور نظر کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ رضا الہی کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بچا کر دمبے کی قربانی قبول کی، کیونکہ مقصود امتحان تھا نہ کہ جان۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔